کچھ ایسی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں جدھر لوگوں کو سرعام مارکیٹوں میں اور برجز سے لٹکا بھی دیا گیا ہے، خواتین کو خوف و ہراس کیا گیا ہے، گھر میں پابند رہنے کے احکامات جاری کیے گئے. پہلی سینکشن افغان طالبان کے خلاف آ چکی ہے. امریکہ نے بھی بھارا اعلان کیا ہے ابھی کہ امریکہ نے طالبان کو افغانستان کے سرکاری بینکوں کے غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی کے اوپر پابندی لگا دی ہے. ٹی ٹی پی اور دیگر انتہا پسند گروپوں کا یکجا ہو کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا ہے. کیا طالبان کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے قید جنگجو جو اب رہا ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ جیل سے رہا کیے ہیں اس میں تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے ٹاپ کمانڈرز ہیں اور ابھی کچھ فوٹیجز منظر عام پر آ رہی ہیں جدھر وہ اسلحہ لہراتے ہوئے بارڈرز کے اوپر پہنچ گئے. دنیا بھر میں جہاد کے نام پر دہشت پھیلانے والے پاکستان پر اب دہشت اور آتنک کا سایہ منڈرانے لگا ہے. سوموار کی صبح سے افغان جیلوں سے رہا ٹی ٹی پی کے جہادی طالبانی پاک سیما افغان بارڈروں پر پہنچے اور ہتھیار لہرا کر جنگ کا اعلان کر دیا. طالبانی افغانی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے گھرے پاک نے اپنا درد بیان کر کھولی طالبان کی پول. اگر بین الاقوامی تقسیم سے ہٹ کر پاکستان کے اندر تقسیم کو دیکھا جائے تو وہ بھی واضح نظر آ رہی ہے. پاکستان میں ایک طبقہ طالبان کو فاتح جبکہ دوسرا قابض کے طور پر دیکھ رہا ہے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق طالبان کے افغانستان پر قبضے کو جیت سے تعبیر کر رہے ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کو کنگریچولیٹ اور مبارکبادیں دیتے دکھائی دے رہے ہیں. تو لوگ سوشل میڈیا پر خون ریزی کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں جبکہ ایک خدشہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہے اور وہ یہ کہ ٹی ٹی پی اور دیگر انتہا پسند گروپوں کا یکجا ہو کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا ہے. کیا طالبان کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے قید جنگجو جو اب رہا ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ دیز آر آل ویری ریئل فیئرز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود آن اے ڈیلی بیسز. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طالبان کے ترجمان قطر آفس سے سہیل شاہین صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک خوف و ہراس ہے کابل میں، لوگ بے چین ہیں، ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے. کل رات سے بھی جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں اس کے اندر یہ پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا پینک اور کیوس ہے افغانستان میں. جو آؤٹ گوئنگ حکومت کے ایمبیسڈر ہیں ٹو دا یو این انہوں نے بھی کہا کہ کابل کے تمام شہری کوٹ ان کوٹ ایبسلوٹ فیئر، مکمل پینک اور فیئر کے اندر جو ہے وہ ابھی دکھائی دے رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کیا مقامی لوگ جو ہے طالبان کے کنٹرول سے ڈر رہے ہیں، ویلکم نہیں کر رہے؟ عوامی امنگوں کے مطابق آپ کا یہ کنٹرول جو ہے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس کو ہراسان نہیں ہونا چاہیے. شاید وہ پچھلے کابل ایڈمنسٹریشن کے کچھ امپلائیز ہے، اس کے جو آفیشلز ہے، لیکن ہم نے وہ سارے آفیشلز کے لیے، امپلائیز کے لیے امنسٹی کو اعلان کیا ہے. ایک بار نہیں، کئی بار اعلان کیا ہے. تو اس کو ہراسان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تشویش کرے اس بارے میں، اس کے پاس کوئی کنسرن ہو. تو میں بھی تعجب ہوا مجھے اس ایسا تصاویر دیکھ کے کہ وہ جہازوں پر چل رہے ہیں. ایسا کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ کسی فرد کا حقوق جو پراپرٹیز ہے، اس کی عزت ہے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ وہ ایسا ہراسان ہے. مگر سہیل صاحب، اپنے ہی ملک میں کنٹرول لینا اور اس کے رد عمل میں لوگوں کا اتنا خوف و ہراس پھیلنا، لوگوں کے اندر اتنی بے چینی ہونا، دیٹ آف کورس مینس کہ ایک ویلکم صورتحال نہیں ہے. یہ لوگ آپ لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہہ رہے. لوگ ایک ماضی سے جو ہیں ڈر رہے ہیں، ان کو یاد ہے ماضی میں کیا کیا ہوتا آیا تھا. تو اسی لیے پھر بتائیے، جیسے ایمنسٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایمنسٹی کیا خواتین پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ وہ بچیاں جو اسکول جانا چاہتی ہیں، ہائر ایجوکیشن کو پرسو کرنا چاہتی ہیں، وہ خواتین جو دفاتر میں جا کے کام کرنا چاہتی ہیں، کریئرز پرسو کرنا چاہتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے مطابق زندگی جینا چاہتی ہیں، یہ ایمنسٹی ان کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل. یہ خواتین کو بھی لاگو ہے کیونکہ اس کے کوئی خطر نہیں ہوگا. اور دوسرا، اس کے جو تعلیم کا حق ہے وہ بھی محفوظ ہے. جو ایریا ہمارے قبضے میں ہے ادھر اسکول سے وہ سارے اوپن ہے اور آپریٹو ہے.
اور سر جو قیدی جیل سے رہا ہوئے ہیں آپ لوگوں نے جیل سے رہا کیے ہیں، اس میں تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے ٹاپ کمانڈرز ہیں، اور ابھی کچھ فوٹیجز منظر عام پر آ رہی ہیں جدھر وہ اسلحہ لہراتے ہوئے بارڈرز کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارے کے لیے ہماری پالیسی واضح ہے، اور یہ ہے کہ ہم کسی گروپ کو، کسی فرد کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے. وہ سب کو معلوم ہے، ہمارے میسج گیا ہے، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور یہ ہماری پالیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، پالیسی ہے، لیکن مثال کے طور پہ مولوی فقیر محمد تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر، اور وہ بھی قیدی تھے، جیل میں رہے، اب وہ نکلے ہیں. پاکستان کو بہرحال بہت خدشات جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سفر کر چکا ہے اس حوالے سے. تو پالیسی آپ کی صحیح، مگر کیا گارنٹی لیتا ہے آپ کی حکومت، آپ افغان طالبان گارنٹی لیتے ہیں کہ یہی وہ سب عناصر جن کو پہچان چکے ہیں ہم، جن کو دیکھ چکے ہیں، جن کے ایویڈنس آن ریکارڈ ہیں، وہ پھر متحرک نہیں ہوں گے؟ دیکھو، یہ پالیسی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی خلاف ہم اجازت نہیں دیں گے. یقیناً آپ کی نظر بین الاقوامی رپورٹس کے اوپر بھی ہوگی. یو ایس کے ٹاپ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونر ایز اپوز ٹو لیٹر، یعنی کہ اتنی دیر نہیں رہ گئی کہ جب دہشت گردی اور ٹیرر گروپس جو ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے متحرک تھے ماضی میں، وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھائیں گے. کیوں پھر؟ ہم جو بھی ہو، گروپ ہو، ہم کس کو بھی اجازت نہیں دیں گے. سہیل شاہین صاحب، ایک اور بات بتائیے گا، آپ کی لگتا ہے پہلی سینکشن افغان طالبان کے خلاف آ چکی ہے. امریکہ نے بھی بھارا اعلان کیا ہے ابھی کہ امریکہ نے طالبان کو افغانستان کے سرکاری بینکوں کے غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی کے اوپر پابندی لگا دی ہے، سینٹرل بینک پہ بھی پابندی لگا دی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین ویلکم کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، دیگر ممالک کرنا شروع ہو گئے ہیں، مگر امریکہ ہو، یورپ ہو، ویسٹ کی طرف سے ابھی تک بھارا ویلکم نہیں کیا جا رہا. اور ان سینکشنز کے مطابق تو لگتا ہے کہ نہ ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا آپ کو. اگر وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کے جو توقعات ہے، اس کی اسپریشن ہے، تو اس کی ویل ہے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. بیکاز سہیل شاہین صاحب، آپ بار بار پالیسی کا ذکر کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر کچھ ایسی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں جدھر لوگوں کو سر عام مارکیٹوں میں اور بریجز سے لٹکا بھی دیا گیا ہے، خواتین کو خوف و ہراس کیا گیا ہے، گھر میں پابند رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور بہرحال یہ بات درست ہے کہ طالبان کے اندر بھی بہت سے ایسے مکتب فکر ہیں، بہت سی ایسی سوچ ہے، مسلک بھی ہیں مختلف، جن کا زیادہ کہہ لیجئے کہ سخت رجحان ہے، ان کے انٹرپریٹیشن آف اسلام جو ہے وہ زیادہ ایکسٹریم ہے. تو جب آپ ایسے کمانڈرز لگائیں گے مختلف اضلاع کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر، تو وہ نفاذ کریں گے اپنے مطابق جس طرح ان کو سمجھ آتی ہے جو صحیح ہے، جو انٹرپریٹیشن ان کے مطابق قابل قبول ہے، خواتین کا کردار جو ان کے مطابق قابل قبول ہے. کس طرح کنٹرول کریں گے؟ بیکاز یہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں تو یہ منظر عام پر سب آلریڈی آ رہا ہے. ہماری پالیسی ہے، سب پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ پالیسی کی پیروی کرے. اس کے لیے کسی کے مزاج نہیں چلتا کہ وہ اپنی من مانی